السلام علیکم دوستو چنگیز خان دنیا کے لیے ایک ظالم حکمران تھا جس نے تلوار کے زور پر دنیا فتح کرنے کی کوشش میں بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے 4 کروڑ افراد کو قتل کیا تھا۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھے، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا میں قائم خارزم شاہی اسلامی سلطنت کو تحت کر کے رکھ دیا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرق وسطی اور سینٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنی، اور اس کا سہرا منگول سلطنت کے روح رواں چنگیز خان کے سر جاتا ہے۔ اس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ لرزہ براندام تھے، لیکن منگولیائی لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ منگولیائی لوگ بڑے قدامت پسند خیالات کے حامل رہے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی ان کا اس طرح احترام کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ منگولیائی لوگوں کے لیے وہ عظیم ہیرو ہے جس نے منگولیا کو مشرق اور مغربی ممالک سے مربوط کیا، شاہراہ ریشم کو پنپنے کا موقع دیا، اور اسی نے منگولیا کے لوگوں کو مذہبی آزادی کا احساس کروایا۔ اسی کے دور حکومت میں منگولیائی لوگوں نے کاغذ کی کرنسی کا آغاز کیا اور ڈاک سروس کی بھی ابتدا ہوئی، اور یوں کہنا چاہیے کہ چنگیز خان نے منگولیا کو مہذب معاشرہ بنانے میں مدد کی۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ، سلطان، مہاراجے اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم و شان مقبرے چھوڑ گئے تاکہ ان کی یاد اس دنیا سے نہ مٹائی جا سکے، لیکن چنگیز خان جیسا ایک شہرہ آفاق حکمران جس کا نام دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اور جس کے بغیر دنیا کی تاریخ ادھوری ہے، اس نے مرنے سے پہلے عجیب وصیت کی کہ اس کو کسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا، اور کچھ لوگ تو اس کو آرام مصر سے بھی بڑے معمے کا درجہ دیتے ہیں۔ چنگیز خان کی موت کو 8 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ ان 8 صدیوں میں اس مقبرے کی کھوج میں بے شمار مہمجو نکلے، کئی مشن چلائے گئے، لیکن اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے یہ قبر تلاش کرنے کی ایک مہم بھی شروع کی تھی جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ اور دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں صرف غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں جب سوویت یونین میں 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر، باقی اور کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں، اور اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں اور آبادی بھی بہت کم ہی ہے۔ 90 کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا جس کا نام تھا گروان گول۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کی جگہ مانے جانے والے شہر کھینتی میں تحقیق کا کام شروع ہوا، لیکن اسی دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا، جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ نئی حکومت میں گروان گول پروجیکٹ کو بھی رکوا دیا گیا۔
منگولیا کی الان بٹور یونیورسٹی کے ڈاکٹر دیما 2001 سے جگنو بادشاہوں کی قبر کی کھدائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جگنو بادشاہ منگولوں کے ہی پرکھے تھے اور خود چنگیز خان نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ لہٰذا ان بادشاہوں کی قبرگاہوں کے اندازے سے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ چنگیز خان کا مقبرہ بھی انہی مقبروں جیسا ہی ہوگا۔ جگنو بادشاہوں کی قبریں زمین سے تقریباً 20 میٹر گہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتی ہیں، جس میں بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی تھیں۔ اس میں چینی رتھ، قیمتی جواہر اور روم سے حاصل کی گئی شیشے کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسی قیمتی چیزوں سے لبریز ہوگی جو اس نے اپنے دور اقتدار میں جمع کی ہوں گی۔ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق چنگیز خان کو کھینتی پہاڑیوں میں برخان خلدون نام کی چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ مقامی قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان یہاں چھپے ہوں گے اور مرنے کے بعد انہیں وہیں دفنایا گیا ہوگا۔ البتہ بہت سے ماہرین اس بات سے متفق نہیں۔ الان بٹور یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد ویلے سوڈیم سلیمان کہتے ہیں کہ منگولی لوگ ان پہاڑوں کو مقدس مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چنگیز خان کو یہاں دفنایا گیا ہوگا۔ ان پہاڑیوں پر شاہی خاندان کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کو منگولیا کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یونیسکو نے بھی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دے رکھا ہے، لیکن کسی بھی تحقیق سے آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعہ چنگیز خان کی قبر یہیں ہے۔ چین کے تاریخ دان اور دیگر تحقیقی ادارے مستقل چنگیز خان کے مقبرے کی کھوج میں لگے تھے اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بیجنگ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے آنون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک کی تعمیر کے دوران متعدد ڈھانچے ملے، جن سے اس احساس دریافت کا آغاز ہوا۔ دریائے آنون منگولیا اور روس میں ایک دریا ہے۔ اس کی لمبائی 818 کلومیٹر اور دھارا 94,010 مربع کلومیٹر ہے۔ مقبرے سے کل 68 ڈھانچے ملے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقبرے کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں، جنہیں اس مقام کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کر دیا گیا ہوگا۔ تمام قبریں پتھر کی دیواروں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ مقبرے سے سونے کے سکوں اور چاندی کی اشیاء کے ایک ڈھیر کے ساتھ ایک طویل القامت مرد کا ڈھانچہ ملا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ہے۔ مقبرے سے 12 گھوڑوں کی باقیات جبکہ 16 عورتوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ خان کی بیویوں اور کنیزوں کے ڈھانچے ہیں، جنہیں قتل کر کے خان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ ان ڈھانچوں کے چاروں طرف طلائی سکے، مورے اور دیگر بیش قیمت اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں منگولوں کے اس عظیم رہنما کی حیات بعد از موت میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجزیہ کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ مقبرے سے برآمد ہونے والے طویل القامت شخص کی عمر 60 سے 75 سال کے درمیان تھی۔ اس کا انتقال 1215 سے 1235 کے درمیان ہوا تھا اور وہ چنگیز خان ہے۔ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا، یہاں تک کہ دریائے آنون نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈھانچے اور کھوپڑیوں میں تبدیل کرنے والا، آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے عبرت نشان ہے کہ بے شک اصل حکمران اور باقی رہنے والی ذات تو اسے ایک وحدہ لا شریک، سب سے زبردست اور عظیم الشان کرسی والے رب ذوالجلال کی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔